السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے یہ جانا کہ اعراب کے لحاظ سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہو گیا معرب اسما، دوسرا ہو گیا مبنی اسما۔ تو ہم نے پہلے معرب اسما کو لیا تھا اور اس میں سے ہم نے دو اقسام پہلے جانی تھی۔ سب سے پہلا منصرف اسما جسے ہم منون بھی کہتے ہیں، اور دوسری جو قسم تھی وہ تھی غیر منصرف اسما جسے ہم غیر منون بھی کہتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں منصرف اسما کو پڑھ لیا، امید کرتا ہوں آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم غیر منصرف اسما کے بارے میں جاننے والے ہیں، جو بالکل آسان اور عام فہم ہونے والی ہے۔ لیکن اگر آپ نے پچھلی والی کلاس کو یعنی منصرف اسما کی کلاس کو سکپ کر دیا ہے تو آج کی کلاس آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو پہلے جا کر آپ پچھلی کلاس کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو ہے اس کلاس کو دیکھنا شروع کریں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ جانیں گے کہ غیر منصرف اسما کسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، غیر منصرف اسما جو ہیں جنہیں ہم غیر منون بھی کہتے ہیں، اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے، کیونکہ اب جو میں آپ کو غیر منصرف اسما کی ڈیفینیشن لکھوا رہا ہوں اس پر آپ نے پورا فوکس کرنا ہے، اس ڈیفینیشن کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو غیر منصرف اسما کا جو یہ ٹاپک ہے یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو غیر منصرف اسما کسے کہا جاتا ہے؟ غیر منصرف اسما وہ اسما ہے جن پر تنوین نہیں آتی، جن پر تنوین نہیں آتی، یعنی ان کے اوپر دو پیش، دو زبر، دو زیر نہیں آئے گی بلکہ سنگل حرکت آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو غیر منصرف اسما جو ہیں یہ وہ اسما ہیں جن پر تنوین نہیں آتی اور حالت نصب اور حالت جر میں ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ بس اس چیز کو آپ نے سمپلی یاد رکھنا ہے۔ غیر منصرف اسما جو ہوں گے ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اور حالت نصب اور حالت جر میں جو ان کی شکل ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی، یعنی حالت رفع میں آخری حرف پر پیش ہوگا، حالت نصب میں آخری حرف پر زبر ہوگا اور حالت جر میں بھی آخری حرف پر زبر ہی ہوگا۔ اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ایک اسم ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ نام دیکھیں قرآن مجید کے اندر وہ تنوین کے ساتھ نہیں آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے، اسم ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ اب جب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ غیر منصرف ہے تو تینوں حالتوں میں اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ یعنی حالت رفع میں ابراہیم، حالت نصب میں ابراہیمہ اور حالت جر میں بھی ابراہیمہ۔ نصب اور جر میں دیکھیں، حالت نصب اور جر میں دیکھیں ابراہیمہ ابراہیمہ دونوں سیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم نے ابھی جانا کہ غیر منصرف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اسما ہوتے ہیں ان کی اعرابی حالت جو ہوتی ہے وہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے ایک دوسرا اسم ہے آدم، 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 اسماعیل، 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 اسحاق، اسحاق، حالت نصب اور جر میں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے باقی یہ چلتے رہیں گے۔ اب اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے کہ غیر منصرف اسما کی اعرابی حالت جو ہوگی وہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسی ہوگی۔ تو غیر منصرف اسما کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے آپ نے جو ہے 3 پوائنٹس کو پہلے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنی کاپی پر نوٹ بھی کرنا ہے۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں یہ جانا کہ منصرف اسما جو ہیں ان کی تعداد 85% ہے۔ تو وہاں کتنے بچے؟ کل ملا کے 100% اسما ہیں، 100% میں سے 85 جو ہے وہ منصرف ہے، تو وہاں کتنے بچے؟ وہاں 15% بچے۔ تو 15% میں سے 13% جو اسما ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے۔ 15% میں سے 13% اسما جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے بھائی؟ وہ غیر منصرف اسما ہوں گے۔ تو اب آپ کے لیے غیر منصرف کو پہچاننا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ تو غیر منصرف کو پہچاننے کے لیے پہلے آپ نے 3 پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اگر آپ کو یہ 3 پوائنٹ ذہن میں رہ جاتے ہیں تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو اسم ہے یہ غیر منصرف ہے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ غیر منصرف اسما کی جو تعداد ہوگی وہ 13% ہوگی۔ کتنی ہوگی بھائی؟ 13% ہوگی، جو کہ کم ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ غیر منصرف اسما جو ہیں ان کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں ان کے اوپر تنوین نہیں آتی، یہ تنوین سے خالی ہوتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ غیر منصرف اسما کی جو شکل ہوتی ہے وہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی، آدم، 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 ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم۔ حالت نصب میں بھی ابراہیمہ کے میم کے اوپر زبر آیا
اور حالت جر میں بھی ابراہیمہ کے میم کے اوپر زبر آیا، تو ان کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسی ہوگی۔ یہاں تک پورا سمجھ میں آ گیا، پورا کلیئر ہو گیا؟ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کوئی اسم جو ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا؟ کیونکہ ہم نے ابھی جانا کہ غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں وہ تنوین کے بغیر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ اسما ایسے بھی ملیں گے جو تنوین کے بغیر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مبنی ہو سکتا ہے کہ وہ منصرف ہو، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہی اسم جو ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا؟ تو اس کے لیے جو ہے ہمارے علماء کرام نے محنت کی ہے اور انہوں نے کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں۔ تو اگر ہم ان کیٹیگریز کو سمجھ پاتے ہیں، اپنی کاپی پر نوٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے غیر منصرف اسما کو پہچاننا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو گروپ ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلا جو گروپ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جو اکثر نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اکثر نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ اب اتنا ہی نہیں، آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ میں نے اکثر انبیاء کہا، لیکن کچھ انبیاء کرام کے نام ایسے بھی آپ کو ملیں گے قرآن کے اندر جو تنوین کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ غیر منصرف نہیں ہوں گے، وہ منصرف ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تمام اسما جو ہوں گے انبیاء کرام کے وہ غیر منصرف نہیں ہوں گے، ان میں کچھ جو ہوں گے وہ منصرف بھی ہوں گے، وہ ایکسیپشن ہے۔ لیکن آپ نے یہاں پر یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اکثر جو انبیاء کرام کے نام ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے، جیسے آدم، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، سلیمان، داؤد، ہارون، عمران، یوسف، یونس، ایوب وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو انبیاء کرام کے نام ہیں قرآن کے اندر بھی آئے ہیں تنوین کے بغیر، تو یہ جو اسما ہیں یہ غیر منصرف ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو انبیاء کرام کے اکثر نام جو ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے۔ تو جب یہ غیر منصرف ہوں گے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ان کی جو اعرابی حالت ہوگی، ان کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہوگی۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالت نصب اور حالت جر میں جو ہوں گے ان کی جو شکل ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، اسماعیل، 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 اسحاق، اسحاق، اسحاق۔ تو حالت نصب اور حالت جر میں دیکھیے دونوں سیم ہے، شکل و صورت سیم ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جیسے میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مثال قرآن سے دے دوں، سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 33 کے اندر، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کیجئے گا، یہاں لکھا ہے ان اللہ اصطفى آدم۔ اب آدم علیہ السلام کا نام ہے، کیا یہ تنوین کے ساتھ ہے؟ نہیں، یہ غیر منصرف ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد دیکھیے ونوحن، ونوحن، ہا الف دو زبر حن۔ اب نوح علیہ السلام کا نام جو ہے یہ تنوین کے ساتھ ہے، تو یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف ہے۔ تبھی میں نے کہا کہ کچھ اسما ایسے بھی ہوں گے انبیاء کرام کے جو منصرف ہوں گے، ان میں سے ہود علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے۔ تو یہ اسما جو ہیں یہ منصرف ہیں، یہ ایکسیپشن ہے۔ تو یہاں پر آیا نوحن، منصرف جب ہے تو یہ تینوں حالتوں میں جو ہے تبدیل ہوگا، نوحن بھی آئے گا، نوحن بھی آئے گا، نوحن بھی آئے گا۔ لیکن آدم جو ہے یہ آدمو، آدمہ، آدمہ ایسے لکھا جائے گا۔ تو ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم۔ اب ابراہیم کو دیکھیے، ابراہیمہ، یہ بھی تنوین کے بغیر ہے تو یہ غیر منصرف ہے۔ وآل عمران، اب عمران کو دیکھیے یہ بھی غیر منصرف ہے، تنوین کے بغیر ہے، علی العالمین۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شک اللہ نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو اور عمران علیہ السلام کے گھر کو سارے جہان سے۔ کلیئر ہو گیا؟ جیسے میں دوسری مثال آپ کو دے دوں، آپ پھر انشاءاللہ یہ سمجھ پائیں گے۔ سورہ نساء کے اندر ہے آیت نمبر 163 کے اندر، وہاں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ۔ اوپر دیکھیے اِلَى نُوحٍ آیا پہلے، اِلَى نُوحٍ، اِلَى کی وجہ سے نوحٍ جو ہے یہ حالت جر میں آیا، نوحٍ دو زیر کے ساتھ، منصرف ہے نا، تو اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ حالت جر میں دو زیر کے ساتھ آئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد دیکھیے وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ۔ اب ابراہیمہ کے میم کے اوپر زبر کیوں آیا؟ یہاں تو ابراہیمہ سے پہلے الا تھا، الا کی وجہ سے تو یہاں پر زیر آنی چاہیے تھی میم کے نیچے،
ابراہیم کے میم کے نیچے کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم جو ہے یہ غیر منصرف ہے اور حالت نصب اور حالت جر میں اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر ابراہیم جو ہے یہ حالت جر میں ہی ہے، یہ حالت جر میں ہی ہے، لیکن حالت جر میں بھی حالت نصب جیسی شکل ہوتی ہے. ابراہیمہ ابراہیمہ، تو ہم اس کو حالت نصب نہیں کہیں گے، ہم اس کو حالت جر کہیں گے. کیوں بھائی؟ کیونکہ الہ ہے پیچھے. اگر اگر ہوتا ان ابراہیمہ تو ہم کہتے ہیں یہ حالت نصب میں ہے. اب یہاں الہ ہے تو ہم کہیں گے ابراہیمہ حالت جر میں ہے. جیسے الہ نوحن ہے اوپر، وہاں تو دو زیر ہے کیونکہ وہ منصرف ہے، منصرف تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے، لیکن ابراہیم یہاں پر دو حالتوں میں سیم رہتا ہے. وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اب آخر میں دیکھیے زبورا، زبورن ہے یہاں پر. کیوں بھائی؟ کیا یہ منصرف ہے؟ ہاں، تنوین کی وجہ سے. تو یہ زبورن بھی ہو سکتا ہے، زبورن بھی ہو سکتا ہے، زبورن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس آیہ کریمہ کا کیا معنی ہے کہ ہم نے وحی بھیجی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، جیسے وحی بھیجی نوح علیہ السلام پر اور ان نبیوں پر جو ان کے بعد ہوئے، اور وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور اس کی اولاد پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور ایوب علیہ السلام پر اور یونس علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر اور سلیمان علیہ السلام پر، اور ہم نے دی داؤد کو کتاب یعنی زبور دی. کلیئر ہو گیا؟ تو انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام جو ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے، لیکن کچھ انبیاء کرام کے نام منصرف ہیں، جیسے نوح، ہود، صالح، محمد، شعیب. تو یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. پہلا گروپ سمجھ میں آ گیا. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو دوسرا گروپ انشاءاللہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. تو دوسرا جو گروپ ہے وہ عربی کے اندر جو مؤنث نام ہوں گے، یعنی عربی کے اندر جو فیمیلز کے نام ہوں گے، عورتوں کے نام ہوں گے، وہ بھی کیا ہوں گے بھائی؟ وہ بھی غیر منصرف ہوں گے. جیسے خدیجہ، عائشہ، فاطمہ. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ان کے آخر میں گول تا ہے، یعنی تائے مربوطہ ہے، اس کی وجہ سے یہ مؤنث ہے. لیکن کچھ مؤنث نام ایسے بھی ہوں گے جو گول تا کے بغیر ہوں گے، جیسے زینب، مریم. ٹھیک ہے نا؟ جیسے سورہ آل عمران کے اندر ہے، آیت نمبر 42 کے اندر، وہاں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. اب یا مریم جو ہے یہ تنوین کے بغیر ہے، غیر منصرف ہے. جیسے ایک دوسری آیہ کریمہ ہے سورہ نساء کے اندر، آیت نمبر 156 کے اندر، شاید 156 آیہ کریمہ ہے، وہاں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اب اس آیہ کریمہ پر غور کیجئے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ. اب علا کی وجہ سے مریمہ کے میم کے نیچے کیا آنا چاہیے تھا؟ زیر آنی چاہیے تھی. کیوں؟ کیونکہ علا ہے نا، حرف جر ہے. زبر کیوں آیا؟ کیونکہ مریمہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اور جب یہ غیر منصرف ہے آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ حالت نصب اور حالت جر میں یہ سیم، جیسے مریمو، مریمہ، مریمہ. تو علا کی وجہ سے یہاں پر مریمہ آیا، تو مریمہ جو ہے یہ حالت جر میں ہی ہے، لیکن اس کی جو شکل ہے وہ حالت نصب جیسی ہے، کیونکہ وہاں پر دونوں شکلیں سیم ہوتی ہیں، حالت نصب میں بھی مریمہ، حالت جر میں بھی مریمہ. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. کلیئر ہو گیا؟ تو مؤنث نام جو ہوں گے عربی کے اندر، فیمیلز کے نام جو ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ وہ بھی غیر منصرف ہوں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا عائشہ. عائشہ جو ہے یہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ نے حدیث پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی، ہم عموماً سنتے ہیں عن عائشہ. عن کی وجہ سے بھی جو ہے زیر لگتی ہے، لیکن ہم نے سنا ہوتا ہے عن عائشہ، آخر میں گول تا کے اوپر زبر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عائشہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، حالت نصب اور حالت جر میں سیم ہوں گے. عائشہ، عائشہ، عائشہ. اسی وجہ سے عن کے بعد عائشہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے زیدن ہے، زیدن غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف ہے، لیکن جب ہم حدیث سنتے ہیں عن زیدن تو وہاں پر دو زیر آتی ہے. منصرف ہے نا، تنوین کے ساتھ آتا ہے، تینوں حالتوں میں چینج ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو آہستہ آہستہ خود سمجھ میں آنے لگے گا. دوسرا گروپ بھی کلیئر ہو گیا. اب تیسرا جو گروپ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے جو نام ہوں گے جو گول تا پر ختم ہو رہے ہوں، مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہو رہے ہوں، جیسے اسامۃ، حذیفۃ، طلحۃ، معاویۃ، شعبۃ، قتادۃ. ٹھیک ہے نا؟
تو یہ جو اسما ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا بھی آپ نے اسی طریقے سے ٹیبل بنانا ہے، تو یہ بھی حالت نصب اور حالت جر میں سیم رہیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی، چوتھا جو گروپ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے نام جو الف اور نون پر ختم ہو رہے ہوں، مردوں کے نام جو الف اور نون پر ختم ہو رہے ہوں، جیسے عثمان ہے، عدنان ہے، عرفان ہے، سلمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب عمران بھی ہے، سلیمان بھی ہے، وہ تو ہم نے انبیاء کرام کے نام میں دیکھ لیا، وہ ان کے اندر بھی آئیں گے کیونکہ الف اور نون پر ختم ہو رہے ہیں نا۔ تو الف اور نون پر جو بھی اسما ختم ہوں گے عربی کے اندر تو وہ بھی غیر منصرف ہوں گے، نصب اور حالت جر میں سیم ہوں گے، جیسے عثمان، عثمانہ، عثمانہ، عدنان، عدنانہ، عدنانہ، عرفان، عرفانہ، عرفانہ، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی، پانچواں جو گروپ ہوگا وہ ہو گیا فرشتوں کے نام۔ اب فرشتوں کے جو نام ہیں جیسے ہم نے سنے ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے یہ سنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن کے اندر جو ہے جبریل اور میکال کا لفظ آیا ہے، ویسے تو جبرائیل بھی ہے حدیثوں کے اندر، میکائیل بھی ہم اردو کے اندر بولتے ہیں، لیکن قرآن نے جبریل اور میکال بتایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ فرشتوں کے اور بھی ہمیں نام یاد ہوں گے، جیسے ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو اسما ہیں یہ بھی فرشتوں کے نام ہیں۔ تو یہ جو اسما ہوں گے، فرشتوں کے جو اسما ہوں گے، یہ بھی کیا ہوں گے بھائی؟ یہ بھی غیر منصرف ہوں گے، ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، اور حالت نصب اور حالت جر میں یہ ایک جیسے ہوں گے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، وجبریل ومیکال، وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ترجمہ کیا ہے بھائی؟ جو کوئی ہوئے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا، اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ اس کے بعد جب آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں گے، وہاں پر آپ کو اور دو فرشتوں کے نام ملیں گے، جیسے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ببابل ہاروت و ماروت۔ تو ہاروت اور ماروت کا نام بھی وہاں پر آئے گا، وہ بھی کیا ہے بھائی؟ غیر منصرف ہے۔ ہاروت، ہاروتا، ہاروتا، ماروت، ماروتا، ماروتا۔ کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک پورا سمجھ میں آ گیا؟ چلے ٹھیک ہے۔ اب چھٹا جو گروپ ہے وہ ہے شہروں اور ملکوں کے نام۔ شہروں اور ملکوں کے نام سے مراد ہے جیسے مکہ، مدین، مصر، لندن، فلسطین وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو اسما ہیں، شہروں اور ملکوں کے جو نام ہیں، یہ بھی عربی کے اندر غیر منصرف ہیں، جیسے مدینو ہے، مدینو، مدینہ، مدینہ، جیسے سورہ اعراف کے اندر ہے آیت نمبر 85 کے اندر، وہاں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اب مدینہ جو ہے یہ یہاں پر نام ہے نا، جگہ کا نام ہے نا، تو یہ یہاں پر غیر منصرف ہے۔ اس کے بعد دیکھیے أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، شعیبہ حالت نصب میں ہے، دو زبر اور ایک الف کے ساتھ۔ کیا یہ منصرف ہے؟ ہاں یہ منصرف ہے، کیونکہ تنوین کے ساتھ ہے۔ تو میں نے پہلے ہی کہا اکثر انبیاء کرام کے جو نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی اسما ہیں انبیاء کرام کے جو منصرف ہیں، وہ ایکسیپشن ہے۔ تو شعیب علیہ السلام بھی منصرف اسما میں سے ہے، شعیبن، 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 تو یہاں پر حالت نصب میں ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ پورا سمجھ میں آ گیا؟ تو شہروں اور ملکوں کے جو نام ہوں گے وہ بھی عربی کے اندر غیر منصرف ہی ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ساتواں جو گروپ ہے وہ ہے کچھ متفرق اسما۔ متفرق اسما کون سے ہیں؟ جیسے فرعون، حامان، قارون، جہنم، ٹھیک ہے نا؟ یہ متفرق ہے۔ فرعون، 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 حامان، 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 قارون، 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 جہنم، جہنم، جہنم۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ متفرق ہے، کیونکہ یہ اوپر والی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں، یہ الگ سے آ رہے ہیں، تو یہ بھی غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے سورہ غافر کے اندر ہے آیت نمبر 24 کے اندر، وہاں لکھا ہے إِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ إِلَى فِرْعَوْنَ، إِلَى کی وجہ سے فرعون کے نون کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی، لیکن زبر آیا، کیوں؟ کیونکہ فرعون جو ہے یہ حالت رفع اور حالت نصب میں ایک جیسا ہوتا ہے، کیونکہ غیر منصرف ہے۔
اسی وجہ سے الا کی وجہ سے فرعون ہی آیا. حالت نصب اور حالت جر دونوں سیم ہوتے ہیں، تو یہ یہاں پر حالت جر میں ہے، زبر اوپر آیا، شکل سیم ہے نا، غیر منصرف ہے. الا فرعون وہامان وقارون فقالوا ساحر کذاب. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جہنم ہے، جہنم، 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 یہ بھی جو ہے غیر منصرف ہے، تو یہ بھی حالت نصب اور حالت جر میں سیم ہوگا. جیسے سورہ آل عمران کے اندر ہے، آیت نمبر 12 کے اندر قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ. إِلَى جَهَنَّمَ اصل میں اِلَى جہنمی ہونا چاہیے تھا، میم کے نیچے زیر ہونی چاہیے تھی اِلَى کی وجہ سے. تو جہنمہ کیوں آیا؟ کیونکہ جہنم جو ہے یہ غیر منصرف اسما میں سے ہے. کیوں؟ اب یہاں پر کیا ہوگا کہ حالت نصب اور حالت جرمی سیم ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر جہنمہ آیا، لیکن یہ یہاں پر حالت جر میں ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ. کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گئے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور کیا ہی برا ٹھکانہ. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، کیا برا ٹھکانہ. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ غیر منصرف اسما کو پہچاننے کے لیے تھی. اگر آپ نے ان تمام گروپس کو، ان کیٹیگریز کو لکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی غیر منصرف اسما کو پہچاننے میں. ٹھیک ہے جی. تو جب بھی آپ قرآن مجید کے اندر دیکھو کہیں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام آ رہا ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ انبیاء کرام کے نام میں سے ہے، تو یہ غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ نے کہیں پر کسی فیمیل کا نام دیکھا حدیث کے اندر یا کسی بھی کتاب کے اندر، جیسے عائشہ، فاطمہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ سمجھ جانا یہ فیمیل کا نام ہے عربی کے اندر، تو یہ غیر منصرف ہوگا. تو جب غیر منصرف بھی آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تنوین کے بغیر آئیں گے، اور ان کی حالت جو ہوگی، اعرابی حالت جو ہوگی، وہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسی ہوگی. جیسے اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، ابراہیم، 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 اسحاق، اسحاق، اسحاق. اب کہیں پر مؤنث نام آیا، فاطمۃ، 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 عائشۃ، عائشۃ، عائشۃ. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کہیں پر جو ہے مردوں کا نام آیا گولتا پر جو ختم ہو رہے ہوں، جیسے اسامۃ، 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 طلحۃ، طلحۃ، طلحۃ. ٹھیک ہے نا. اب کہیں پر مردوں کے نام آئے جو الف اور نون پر ختم ہو رہے ہوں، جیسے عمران، عمران، عمران. ٹھیک ہے. سلمان، سلمان، سلمان. اب کہیں پر فرشتوں کے نام آئے، جیسے جبریل، 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 میکال، 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 ہاروت، 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 ماروت، ماروت، ماروت. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ غیر منصرف اسما جو ہوں گے یہ تنوین کے بغیر ہوں گے، اور ان کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسی ہوگی. بس یہ چیز اگر آپ کو یاد رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم اب کل والی کلاس میں جو ہے مبنی اسما کے بارے میں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم پورا ریویژن کریں گے ان تینوں کا. تو انشاءاللہ منصرف، غیر منصرف اور مبنی آپ کو پورا انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو ہمارا یہ اعراب کا جو ٹاپک ہے یہ پورا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ دیکھ سکیں، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اگر کوئی اور آپ کے ذریعے سے سیکھ جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے اس کا اجر عظیم عطا ضرور کریں گے. تو دیجیے اجازت، ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.